حامدم و مسلین خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا روم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی شریف کا درس مبارک جاری ہے۔ آج بنیادی طور پر ہم وزیر کے مکر کا بیان اس درس مبارک میں ذکر کریں گے، جو اس نے بادشاہ کے سامنے اس کی پوری ڈیٹیل اور اس کی پوری ہسٹری کو اور اس پورے اپنے مکر کو بیان کیا کہ میں عیسائیوں اور نصرانیوں کے ساتھ کون سا مکر اختیار کروں گا اور کیسے ان کو اپنے مکر و فریب سے دھوکہ دوں گا۔ اس پوری ڈیٹیل کو اس نے بادشاہ کے سامنے ذکر کیا اور مولانا روم صاحب نے اس میں بہت سارے نکات اور بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا۔ تلبیس اندیشیدن وزیر با نصارہ و مکر او، وزیر کا عیسائیوں کو دھوکہ دینے کی فکر کرنا اور اس کا مکر۔ شاہ واقف گشت از ایمان من، وز تعصب کرد قصد جان من۔ جب بادشاہ کے سامنے اس وزیر نے اسے اپنا رازدان سمجھتے ہوئے کہ تو مجھے جانتا ہے کہ میں تیرا ہی وزیر ہوں اور تیرے ہی نقش قدم پہ چلنے والا ہوں، میں عیسائیوں کو کیسے فریب دوں گا، تو بادشاہ نے اس سے کیا کہا؟ شاہ واقف گشت از ایمان من، بادشاہ میرے ایمان سے واقف ہو گیا۔ وز تعصب کرد قصد جان من، اس نے تعصب کی وجہ سے میری جان لینے کا تہیہ کر لیا۔ شاہ بوئے برداز اسرار من، متہم شد پیش شاہ گفتار من، بادشاہ نے میرے رازوں کی اس بو کو پا لیا اور میری بات بادشاہ کے سامنے جھوٹی ہو گئی۔ اب یہ بنیادی طور پر ایک فریب دینے کے لیے بادشاہ کو یہ ساری باتیں بیان کر رہا ہے۔ گر نبودے جان عیسیٰ چارہ ام، او جہودانہ بکردے پارہ ام، بادشاہ کو یہ بتا رہا ہے کہ میں جا کے عیسائیوں سے یہ بات کروں گا کہ میں حقیقت میں تمہارا ہوں، لیکن بادشاہ کو میرے اس احوال کی اور اس حقیقت کی خبر نہیں تھی، ورنہ مجھے وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا۔ اگر حضرت عیسیٰ کی روح میری مددگار نہ ہوتی تو وہ یہودیوں کی طرح میرے بھی ٹکڑے ٹکڑے اور پارا پارا کر دیتا۔ بہر عیسیٰ سرب بازم جان دہم، صد ہزاراں منتش بر خود نہم، حضرت عیسیٰ کے لیے میں جان اور ایک ہی نہیں، میری 10 جانیں بھی ہوں تو قربان ہیں۔ صد ہزاراں منتش بر خود نہم، ان کے مجھ پر لاکھوں احسان اور لاکھوں منتیں ہیں۔ جان در نعیم نیست از عیسیٰ و لیک، واقفم بر علم و نیش و نیک نیک، کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جان دینے میں مجھے تأمل نہیں، میں ان کے دین سے خوب واقف ہوں۔ اب یہاں پہ مولانا روم صاحب اس وزیر کی جو ایک بنیادی سوچ تھی اس کو واضح کر رہے ہیں۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر اپنی 10 جانیں 100 جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، تو آپ نے ایک جان کو قربان کیوں نہ کیا؟ آپ نے جان بچائی کیسے؟ تو اس کے جواب میں وہ وزیر گویا کہ ان عیسائیوں اور نصرانیوں کو جواب دینا چاہتا ہے کہ میں نے اپنی جان اس لیے بچائی، ویسے تو مجھے جان قربان کرنے میں کوئی تأمل نہیں تھا، جان اس لیے بچائی کہ میں ان کے دین سے خوب واقف ہوں،
تو ان کے دین کو پہنچانے کی خاطر میں اپنی جان کی پرواہ اور فکر کر رہا تھا، ورنہ مجھے تو جان دینے میں کوئی رکاوٹ چیز نہیں تھی۔ شکر یزداں را و عیسیٰ را کے ماں، گشتہ ایم این دین حق را رہنما۔ اللہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم اس سچے دین کے رہنما بن گئے ہیں جس کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں چن رکھا ہے، اور اس دین کے پرچار کے لیے میری جان کی حفاظت کی ہے۔ دور دور عیسیٰ است اے مردماں، بشنوید اسرار کیش او بجاں۔ کہا اے لوگو، یہ دور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، یہ دور عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، اور ان کے مذہب کے اسرار دل و جان سے سنو کہ ان کے مذہب میں کیا رموز ہیں، کیا حقائق ہیں، کیا اسرار ہیں، اور کیا چھپی باتیں ہیں۔ پھر ان کو یہ بتانے لگا کہ وہ بادشاہ چونکہ ظالم تھا اور عیسائیت کا دشمن تھا، اس کے وجود میں اس تعصب اور ظلم کی وجہ سے دوست اور دشمن کے درمیان تمیز ہی نہیں تھی، اس لیے وہ ہر کسی کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ میں چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار ہوں اور دل و جان سے اس کو تسلیم کرنے والا ہوں، حقیقت میں بھی تو اسی دین کا پرچار کر رہا ہوں جس دین کا پرچار کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے یا موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ اسے اپنے اور بیگانے میں، دوست اور دشمن میں فرق کرنا اور تمیز کرنا نہیں جانتا۔ این نسک می گفت با نصرانیاں، لیک بودش دل بسوے شاہ کشاں۔ وہ عیسائیوں سے اس طرح کی باتیں کہتا تھا، لیکن اس کا دل بادشاہ کا گرویدہ تھا۔ اب یہ پورا پلان بادشاہ کو بتا رہا ہے، اور مولانا روم صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے واضح یہ کرنا چاہتے ہیں، جس طرح جاسوس کسی ملک میں جاتا ہے تو وہ اس ملک کا روپ اور اس ملک کے باسیوں اور شہریوں کا روپ دھار کے جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اب انڈیا سے یہاں پاکستان میں کوئی جاسوس آئے تو وہ یہاں آ کے کیا کرے گا؟ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے گا، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے گا۔ لائٹ موڈ میں یہاں ایک لطیفہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستانی ایجنسی کو کسی پہ تھوڑا سا شک ہوا، اور شک یہ ہوا کہ یہ جاسوس لگتا ہے، اور جاسوس بھی کسی دشمن ملک کا بطور خاص جو نقب لگا کے کمر میں چھرا گھونپنے والے ہوتے ہیں ان کی طرح لگتا ہے۔ انہوں نے اس کی چھان بین کی، پوچھ گچھ کی، باز پرس کی، اس نے کہا نہیں میں مسلمان ہوں، لیکن انہیں چونکہ شک تھا تو انہوں نے کہا اگر تو مسلمان ہے تو 6 کلمے سنا۔ کیا کر؟ 6 کلمے سنا۔ اس نے پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، 6 کے 6 کلمے سنا دی۔ انہوں نے پکڑ لیا، انہوں نے کہا اب تو یقیناً تو جاسوس ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں تو مسلمانوں کو 6 کلمے نہیں آتے، مسلمانوں کو 6 کلمے نہیں آتے، لہذا اب تو، اور پھر اس کی انہوں نے تحقیق کی تو وہ واقعتاً جاسوس نکلا۔ یہاں پاکستان میں بہت سے ہندو آ کے جاسوسی کرتے ہیں، اور بعض اوقات وہ ہماری مساجد کے امام رہتے ہیں، 20 25 سال تک وہ امامت کرتے ہیں، خود کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، بلکہ مسلمان ہی ظاہر نہیں کرتے۔ اب جو آپ پاکستان میں یہ نفرت، یہ تعصب، یہ شدت، یہ عدم برداشت، یہ گالم گلوچ، یہ برا بھلا ممبروں پہ آپ سن رہے ہیں، یہ کس کی پیداوار ہے؟ یہ کن کی سوچ ہے؟ یہ کن کی فکر ہے؟ مسلمان کی تو حضور نے یہ تعریف کی ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔
جس کی زبان اور جس کی ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، اور ہم آج ان چیزوں سے محفوظ نہیں، جبکہ مسلمان کی یہ تعریف ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر یہ فکر، یہ نظریہ، یہ سوچ کسی مسلمان کا نہیں ہو سکتا۔ یہ فکر دینے والے، یہ سوچ دینے والے، یہ نظریہ دینے والے، اور پھر منبر نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بیٹھ کے ایسی فکر اور ایسا نظریہ اور ایسی سوچ، یہ مسلمان کا شعار نہیں ہے، اور مسلمان سے یہ توقع بھی نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے، بعض اوقات ہمارے ہاں یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، تو منبر کا تقدس اور اس کی عزت اور اس کی عظمت کا ہمیں پاس اور لحاظ رہنا چاہیے۔ اینسک می گفت با نصرانیہ لیک بودش دل بسوئے شاہ کشاں، کہا وہ عیسائیوں سے اس طرح کی باتیں کہتا تھا، لیکن فی الحقیقت وہ بادشاہ کا گرویدہ تھا، اور بادشاہ کا چونکہ وزیر تھا، اور نصرانیوں کو وہ دھوکہ دینا چاہتا تھا۔ گفت شارا قائے شہنشاہ صبر کن، تامن ایشاں را کنم از بنج و بن، بادشاہ سے کہا جہاں پناہ تھوڑا سا صبر کرنا، تاکہ میں ان کی جڑ اور ان کی بنیاد کو اکھاڑ کے پھینک ڈالوں۔ اب میں تیرے بارے میں تو انہیں یہ باتیں کروں گا، لیکن یہ ذہن میں رکھنا کہ میں وہ تیرے بارے میں نہیں، اصل میں ان کی جڑ کو اکھیڑنے کے لیے تیرا مخالف ہوں گا ظاہراً، لیکن حقیقتاً میں تیرا گرویدہ ہوں، اور تیرا ہی وزیر ہوں، اور تیرے ہی نظریے پہ چلنے والا ہوں۔ چون شمارندم امین و مقتدا، سر نہندم جملہ جوین اہتدا، کہا کہ جب وہ مجھے امانت دار اور پیشوا سمجھ لیں گے، امانت دار اور پیشوا سمجھ لیں گے، میرے سامنے سب سر جھکا دیں گے، اور میری رہنمائی چاہیں گے کہ آپ ہماری رہنمائی کریں اور ہماری راہبری کریں۔ کرد باوے شاہ آن کاری کے گفت، خلق حیران ماند زاں راز نہفت، کہا بادشاہ نے اس کے ساتھ وہی کام کیا جو اس نے اسے کہا تھا، اور اس چھپے ہوئے بھید سے لوگ بے خبر رہے۔ نصرانیوں کو کیا خبر تھی کہ یہ ہمارے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں، ان کا نقطہ نظر کیا ہے، ان کی سوچ کیا ہے، ان کا نظریہ کیا ہے۔ کرد رسوائش میان انجمن، تاکہ واقف شد زحالش مرد و زن، بادشاہ نے اسے بھری انجمن کے اندر رسوا کیا۔ کس کو؟ وزیر کو۔ کس کو؟ وزیر کو، جو اس کا چہیتا اور قریب تر وزیر تھا، اس کے ساتھ یہ کرنے جا رہا ہے۔ اور انجمن میں رسوا کرنے کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ مرد اور عورتیں اس کے حال سے واقف ہو جائیں کہ بادشاہ اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے، اور اس نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے۔ راند اورا جانب نصرانیاں، کرد در دعوت شروع او بعد ازاں، اس کی عیسائیوں کی جانب بادشاہ نے روانگی کر دی اور اسے بھگا دیا، اور اس کے بعد اس نے اپنی تبلیغ کا اور اپنے بنیادی مکر کا سلسلہ شروع کر دیا۔ حال عالم این چنی است اے پسر، از حسد میں خیزت این ہا سر بسر، رومی فرماتے ہیں اے نوجوان، اے بیٹے، اے لڑکے، اے پتر، دنیا کا یہی حال ہے، اب دنیا کا یہی حال ہے، اور نچیز تو یہ سمجھتا ہے کہ شاید اب ہمارے ملک کے اندر یہی کیفیت اور صورتحال بن چکی ہے، اور یہ سب باتیں حسد سے پیدا ہوتی ہیں، چونکہ اس بادشاہ کو نصرانیوں سے حسد تھا، تعصب تھا، جس کے نتیجے میں یہ سب کچھ کیا گیا۔ اب اس سے ایک نتیجہ اور ایک خلاصہ
جو مولانا روم صاحب رحمۃ اللہ علیہ دینا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب بندے کے وجود میں حسد یا تعصب پیدا ہوتا ہے تو اس کے وجود سے دوست اور دشمن کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. بندہ دوست کو بھی دشمن سمجھنے لگتا ہے جب تعصب کی اینک لگ جاتی ہے، جب نفرت کی اینک لگ جاتی ہے، جب عداوت کی اینک لگ جاتی ہے. اب دونوں کا جو دین تھا وہ دین اللہ کی طرف سے نازل کردہ تھا، وہ دین نبی لے کر آئے تھے، وہ شریعت نبی لے کر آئے تھے، لیکن جو یہودیت کا عیسائیت کے ساتھ تعصب ہے یا اس کی نفرت ہے، اسے یہ خبر نہیں کہ وہ بھی تو اللہ کے احکام پہ اور اس کے لائے ہوئے دین پہ عمل کر رہے ہیں. اس لیے یہاں سے ایک نتیجہ اور ایک رزلٹ ہمارے سامنے آتا ہے کہ جب بندے کے وجود میں حسد پیدا ہو جائے، جب تعصب پیدا ہو جائے، جب نفرت پیدا ہو جائے، تو پھر بندے کے وجود سے دوست اور دشمن کا امتیاز اٹھ جاتا ہے. پھر بندہ دوست کو بھی دشمن سمجھنے لگتا ہے. اور ہمیں اس بات کا بخوبی علم ہونا چاہیے کہ ہم تعصب کی اینک یا نفرت کی اینک لگا کر نہیں، تحقیق کی، سرچ کی، علم کی گہرائی کی اور علم کی تہ تک پہنچنے کی وہ اینک اور وہ چشمہ لگائیں. جب تک نتیجے تک نہ پہنچیں کسی کے بارے میں رائے قائم نہ کریں. جب تک آپ اس سے باز پرس نہ کر لیں تب تک اس کے بارے میں کوئی رائے قائم نہ کریں. اور بالخصوص اہل علم کے اوپر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ وہ جب کسی کے بارے میں کوئی خبر سنے اور کوئی ایسا شخص لے کے آئے جو تعصب اور نفرت کی آگ بھڑکانا چاہتا ہو، تو بندہ چل کر اس سے تحقیق کر لے یا رابطہ کر کے اس سے تحقیق کر لے، اس سے پوچھ لے اور پھر اس کے بعد اس کے بارے میں رائے قائم کرے. اور قرآن کا یہی حکم ہے، فَتَبَيَّنُوا، تحقیق کر لو. وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ.